हुजूर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जिहाद में हैं। कोई सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत है और इंतहा है। अच्छा क्या हुआ भाई? या रसूल अल्लाह भूख का ये आलम है। कपड़े को हटाया और देखा कि पेड़ पर सहाबा ने पत्थर बांधे हुए हैं। आज खून बहाना तो दूर की बात है, दीन के लिए अगर पसीना भी बह जाए तो दीन पूरी दुनिया पे गालिब आ जाए। बेशक आज तो पसीना बहाने के लिए कोई तैयार नहीं है। दीन पर अगर पसीना भी बह गया, सहाबा ने खून बहाया और दीन पहुंचा दिया हम तक, और अगर पसीना बह गया तो फिर क्या बनेगा, खून बह गया तो फिर क्या बनेगा। सिमात कीजिए, मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुमने एक पत्थर बांधा हुआ है। जब मेरे नबी ने शिक में अतहर से अपने कपड़े को हटाया, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी तुमने एक पत्थर बांधा हुआ है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। और भूख की शिद्दत ये थी, 2 पत्थर बांधे हुए। एक सहाबी ये सारा माजरा देख रहे थे, क्या थे सुभान अल्लाह, फौरन भागते हुए अपनी बीवी के पास पहुंचे। अब सहाबी ऐसे हैं तो बीवी भी तो उसी तरह की होंगी ना। ये जो वहां से उठे हैं नबी कायनात की भूख देखकर कि सैयद दो आलम हो, इमामुल अंबिया हो, खातमुल अंबिया हो, शम्सुज़्ज़ुहा हो, बद्रुद्दुजा हो, मकीन गुंबद खज़रा हो, ये वो नबी आज भूख में है जिनके लिए सवारी भी आसमान से उतारी जाती है। ये वो नबी हैं जिनके नालैन पाक की परवाज़ अर्श मुअल्ला तक जाती है। ये वो नबी हैं जिनकी काली कमली पैबंद लगी हुई जो हज़रत शीमा के नीचे बिछ गई थी। ये वो काली कमली है जो अर्श मुअल्ला तक साथ गई है। मैं उस नबी पर बात कहने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी जुर्रत, जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी जुर्रत कि मेरे आका के बराबर आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है और जख्म खाकर भी जो फूलों की रिदाएं बख्शे। मेरे आका ने तो कांटों से मोहब्बत की है। मेरे आका ने तो कांटों से मोहब्बत की है। मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। वो रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं तो खड़ी अपनी जड़ों पर मजबूत झाड़ियों को इशारा करते हैं। वो कदमों से उखड़कर चलती हुई मेरे नबी के पास आ जाती हैं। मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ जिनकी उंगली के एक पोरे से नहीं, मैं यूं कहूंगा, जिनकी एक उंगली के पोरे से नहीं, मैं यूं कहूंगा जो अपनी एक उंगली से चांद को तोड़ भी देते हैं और जोड़ भी देते हैं। चांद को तोड़ भी देते हैं और जोड़ भी देते हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा, सिमात कीजिएगा, मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। हुजूर सलामत, बहुत शुक्रिया। मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत कर रहा हूं जिनकी उंगली उठती है तो कंकरियां कलमा पढ़ती हुई सुनाई देती हैं। मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत कर रहा हूं जिनके दरबान हजरत जिब्रील अमी हैं, जिनके दरबान हजरत मीकाइल हैं, जिनके दरबान हजरत इज़राइल हैं। इज़राइल भी जब मेरे नबी के घर जाते हैं दरवाजे पे दस्तक लेके जाते हैं। अच्छा चलिए, अगर इश्क जाग उठा है तो मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत कर रहा हूं। वो बोलते हैं तो कुरान बनता है, वो चलते हैं तो कुरान बनता है, वो आराम करते हैं तो कुरान बनता है। अच्छा, मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत कर रहा हूं जिनके कदमों की चाप जो है गारे सौर पर जाती है, गारे सौर से हिजरत मदीनातुर रसूल की तरफ जाती है, फिर उन्हीं खाक के जर्रों पर बहारें उग आती हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जहां पर मेरे नबी की ऊंटनी के कदम लगते जाते हैं घास उगती हुई लोगों को दिखाई देती है। मैं उस ज़ात पे कुछ कह मोहम्मद मुस्तफा अज़मत सहाबा जिंदाबाद। अच्छा, मैं उस ज़ात पे कुछ कहने की जसारत कर रहा हूं जिनकी ऊंटनी कोई नकेल को हजरत अबू अयूब अंसारी पकड़ लेते हैं। हाय हाय कुर्बान, जब हजरत अबू अयूब अंसारी आपके मुकद्दर पर जब हुजूर मदीना में दाखिल हुए
ہر قبیلے کا سردار میرے نبی کی اونٹ کی نکیل کو پکڑتا، حضور میرے مہمان بنیے۔ حضور فرماتے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، اس اونٹنی کو حکم ہے، اس نے جہاں رکنا ہوگا رک جائے گی۔ پھر یہ ہر قبیلے، جس قبیلے کے سردار کے گھر کے پاس سے گزرتی، وہ ایسے تھا جیسے میرے مقدر جاگ جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ ایسے جب اونٹنی چل رہی ہوتی تھی وہ خوش ہوتے تھے، لیکن جب اونٹنی آگے گزر جاتی تھی مایوسی چھا جاتی تھی۔ پھر اونٹنی شہر سے باہر نکلتی ہے اور ایک کھیت کی طرف چلتی ہے، کھیت سے پھر واپس آتی ہے اور واپس آ کر ایک جھونپڑی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں سے ایک شخص نکلتے ہیں جن کو تاریخ نے ابو ایوب انصاری کہا ہے، وہ حضور کے سامان کو سر پہ اٹھا کر یوں بھاگنا شروع کرتے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں جہاں کی دولت اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اور اتنے میں حضور بھی آئے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ایک عادت بیان کرنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری چھوٹے برتن میں کھانا نہیں بیچتے تھے، حضور کے لیے بڑے برتن میں کھانا بیچتے تھے۔ پوچھا کس لیے؟ اس لیے فرمایا کہ حضور کھانا کھاتے تھے، حضور کھانا کھا کر اب اپنے حصے کا کھا کے باقی بچا دیتے تھے۔ ابو ایوب انصاری سے کسی نے پوچھ لیا ہوگا، ابو ایوب یہ تو بتاؤ بڑے برتن میں کھانا کیوں بیچتے ہو؟ کہا اس لیے کہ پورے کھانے میں جہاں جہاں حضور کے ہاتھ لگتے ہیں وہاں وہاں برکت آتی ہے۔ ابو ایوب وہاں سے کھانا شرف سمجھتا ہے۔ میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کی جرت کے میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، زخم کھا کر بھی جو پھولوں کی ندائیں بخشے، میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے اور زمینوں آسمانوں پہ حکومت کی ہے جس نے میرے آقا کے طلبوں کی اطاعت کی ہے۔ سامعین مکرم، وہ صحابی بھاگتے ہوئے گئے اور کہا حضور بہت بھوک میں ہیں، کیا ہے گھر میں؟ کا جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک بکری کا بچہ۔ فرمایا فوراً ذبح کرو۔ ذبح کیا، گوشت بنا کے دیا اور کہا تم روٹیاں پکاؤ، سالن پکاؤ، اور حضور کے پاس پہنچے۔ حضور آپ، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، حضور مجھ سے نہ رہا گیا، حضور آپ کی خدمت میں عاجزانہ التماسی عاشق کر رہا ہے، میری دعوت کو قبول کیجئے گا۔ حضور ہمیشہ ہر ایک کی دعوت کو قبول فرماتے تھے، حضور نے کبھی کسی کی دعوت کو نہیں ٹھکرایا۔ حضور ایک گھر میں تشریف لے کے حضور نے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کھجوریں اور روٹی ہیں، کھجور اور روٹی ہے۔ میرے نبی نے، ہم لوگ کسی کے محفل میں جاتے ہیں تو کھا کے کھانا پیٹ بھر کے واپسی پر کیڑے نکال کے آتے ہیں، حضور دسترخوان پر بیٹھے، حضور نے فرمایا کیا ہے کھانے میں؟ فرمایا کھجوریں اور روٹیاں۔ فرمایا لاؤ۔ حضور نے، روایت میں آتا حضور روٹی کو توڑتے، لقمہ لیتے اور ایک کھجور کی گٹلی نکال کے رکھتے اور روٹی کے اندر کھجور کو لپیٹتے اور کھاتے۔ آپ نے فرمایا کھجور کتنا بہترین سالن ہے یار، مزہ ہی آ گیا یار اتنا اچھا سالن ہے یار، کیا خوبصورت دعوت کی ہے تم نے۔ حضور ہمیشہ غریبوں کا بھرم رکھتے تھے۔ ایک اور گھر میں تشریف لے گئے، حضور نے فرمایا کیا ہے کھانے میں؟ کہا حضور سرکہ ہے اور روٹی ہے۔ سرکہ آج کی زبان میں کہوں تو اچار ہے اور روٹی ہے۔ میں نبی نے فرمایا لے کے آؤ۔ حضور روٹی توڑتے، سرکے کا سال لگاتے اور کھاتے، اور آپ فرماتے کیا ہے خوبصورت سالن ہے، کیا مزہ ہی آ گیا یار دعوت کا، یار کیا کمال دعوت کر دیا۔ اور ایک اور گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بکری کا بچہ بنایا ہے۔ فرمایا اس کی دستی لے کر آؤ، یہ جس کو مچھلی کا گوشت کہتے ہیں، یہ میرے نبی کو بڑا پسند تھا۔ میرے نبی کے سب سنیے گا محبت میں سنیے گا۔ فرمایا لاؤ۔ آپ نے لیا، ایک کو کھا لیا۔ آپ نے فرمایا اور لاؤ۔ اس نے دوسرا بھی پیش کیا، دوسرا وہ بھی پیش کیا، آپ نے وہ بھی کھا لیا۔ آپ نے فرمایا اور لاؤ۔ اس نے تیسرا بھی پیش کیا، میرے نبی نے تیسرا بھی کھا لیا۔ اس نے کہا اور، میرے نبی نے فرمایا اور لاؤ۔ انہوں نے فرمایا چوتھا بھی لے کر آئے۔ حضور نے وہ بھی کھا لیا۔ حضور نے کہا اور لاؤ۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بکری کے بعد 4 ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی تم نے کہہ دیا 4 ہیں، میں کہتا جاتا کہ لاتے جاؤ، خدا کی قسم ختم ہی نہ ہوتے جب تک میں نہ کہتا۔ یہ میرے نبی کی بات ہے۔ فرمایا تمہارا کام تھا لاتے جانا اور ختم نہ کرنا محمد کے رب کا کام تھا۔ فرمایا کھانا پکاؤ۔ وہ حضور میری دعوت کو قبول فرمائے۔ میرے نبی کائنات، یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری بات ہے، ایک یہودی عورت تھی، اس کے ہاں کپڑا نہیں تھا کہ اپنا دامن سمیٹ لے، چچا نے گھر سے نکال دیا اور پھر بیٹے کو، اپنے یتیم بیٹے کو بھیجا حضور کے پاس۔ فرمایا حضور کے پاس جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی تمہیں چادر ضرور دے گا۔ ہمیں اپنوں نے نہ دی، مجھے امید ہے
محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی ضرور نوازیں گے. وہ بچہ میرے نبی کے دربار میں آیا اور کہا حضور میری اماں کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں ہے, مجھے چادر دے دیجئے. حضور نے کملی اتار کر اس کے حوالے کر دی ہے. ہائے قربان جاؤں عاشقوں دیوانوں مستانوں, کسی کہنے والے نے کہہ دیا حضور چادر اس کو کیوں دے دی, وہ تو غیر مسلمہ تھی, اس کو کیوں عنایت کر دی. میرے نبی نے فرمایا غیر مسلمہ تھی, کسی کی ماں تو تھی نا.